تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ, یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے, اگر کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے, اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا, جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام, بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام, پہلا تو گوشت ہو گیا, میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے, کم کھاؤ, پھوڑو نہیں, یعنی بھوکے رہو, سمجھتے ہو. اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے, گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوع دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے, اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو, بھائی کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو, بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں, گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی, جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے, فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے, خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے, اب گھوڑے تو ہیں نہیں, کیا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت, پھر گھوڑا بھاگتا ہے, ہڈیاں ہلتی ہیں, گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ, چلتے بھی تھے, بھاگتے بھی, لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب, بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں, سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے. تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے, اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں, سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا, کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا, سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے یا آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا, یہ جو سونے کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا, جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی. تو یہ 4 کام تمیز سے, اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, سارا دن جاگتا ہے شیطان, اس کے کام بہت ہے نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے, ہر وقت کام کام, قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام, تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ, وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا, ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے, سوتے ہی نہیں ہیں, اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں. پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز, یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا, تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی, خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی, دور ہوں گی.